إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو بنیادی طور پر اپنی بندگی، اپنی پوجا، اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ انسان اس دنیا رنگ و بو میں رہتے ہوئے بہت سے معمولات کو انجام دیتا رہتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ بھی وقت گزارتا ہے، شادی بیاہ خود بھی کرتا ہے، اپنی اولادوں کے بھی کرتا ہے، کاروباری زندگی کو بھی انجام دیتا ہے، لیکن سچی اور حقیقی بات یہ ہے کہ اس کا بنیادی طور پر اس زمین کے پر آنے کا مقصد یہی ہے
کہ واللہ کم الحاکمین کی عبادت کیا کرے، اسی کی بندگی کیا کرے اور اسی کی پوجا کیا کرے۔ حضرات گرامی قدر، یہ جتنے دیگر معاملات ہم انجام دیتے ہیں، در حقیقت جہاں پر یہ وقت گزارنے کا ایک ذریعہ ہیں، وہیں پر ان معاملات کے حوالے سے بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہ بھی ہیں۔ اگر ہم ان حقوق کی ادائیگی کے اندر کوتاہی اور غفلت کے مرتکب ہوں گے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا، اور اگر ہم صحیح معنوں میں اپنے حقوق کو ادا کرنے کی جستجو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں سرخرو فرمائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی بندگی کے بیان کے بعد عرب ہا عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اہل کائنات کا مقتدیٰ، پیشوا، رہبر اور ہادی بنایا تو آپ کی ذات اقدس کے اندر ان گنت اور بے شمار خوبیوں، صلاحیتوں اور خصائص کو بھی ودیعت فرما دیا، اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری قدرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرما دیا تھا۔ اسی کتاب حمید کی ایک انتہائی اہم ترین آیت جس کا تعلق اس ماہ مبارک کی اہم ترین عبادت کے ساتھ ہے، اس کو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے، اور اسی کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی جستجو کروں گا۔ حضرات گرامی قدر، ماہ مبارک ویسے تو اپنے جلوہ کے اندر ان گنت اور بے شمار رحمتوں کو لے کے آیا ہے، اور اس مہینے کی قدر و منزلت کی بنیادی اور سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے اندر کائنات کے اندر سب سے بڑے انقلاب کو رونما کر دینے والی کتاب قرآن مجید کو نازل فرما دیا، جو کہ حقیقی معنوں میں کتاب انقلاب ہے، جو حقیقی معنوں میں دستور حیات ہے، جو حقیقی معنوں میں ضابطہ اخلاق ہے، اور انشاءاللہ اس کتاب حمید کے فضائل، عظمت، اثرات، خصائص اور انسانی معاشروں کے پر اس کے کیسے کیسے اس کے اثرات مرتب ہوئے، اس حوالے سے اپنی چند گزارشات کو انشاءاللہ رمضان المبارک کے خطبے میں آپ حضرات کے گوش گزار کیا جائے گا۔ لیکن سر دست اس مہینے کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لحاظ سے ہمیں اس کتاب مبین کے شکرانے کے طور پر پورے مہینے کے روزے رکھنے کا جو حکم دیا ہے، ان روزوں کی افادیت، ان کی اہمیت اور ان کی غرض و غایت کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے سامنے رکھنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے، جن میں شہادتین بھی ہیں، نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ روزہ اور حج بھی ہے۔ روزے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے برعکس اور نماز کے بالمقابل قدر گنجائش رکھی ہے کہ ایک بندہ اگر مریض عایت کیا ہے، مکیہ، جس طرح تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزے کو لازم کیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ، ترس کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تخفیف فرمائی ہے۔ سابقہ امتوں کے اوپر جو روزے تھے اس کے اندر آپ نے کسی دوسرے فرد کے ساتھ کلام بھی نہیں کرنا۔ سیدہ مریم جس وقت
حضرت عیسیٰ علیہ السلام بات کریں تو آپ نے جواب میں کہنا ہے انی نذرت للرحمن صوما فلن نکلم اليوم انسیا، میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، چنانچہ میں کسی کے ساتھ کلام نہیں کرنے والی، بچ بچا کے نہیں بلکہ اپنی فیملیز کے ساتھ اپنے وقت کو گزار رہے ہیں، اور حضرات گرامی قدر اپنے جائز الہی کے ساتھ گزرنا چاہیے، للہیت کے ساتھ گزرنا چاہیے۔ لیکن پروردگار عالم کا کتنا بڑا کرم ہے کہ فرائض اور نوافل کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ پوری کاموں کو ہمارے لیے اس کو روا رکھا ہے۔ حضرات گرامی قدر چند گھنٹے کے لیے کھانے کو روکنے کا نام، چند گھنٹے کے لیے پیاس کو روکنے کا نام، چند گھنٹے کے لیے جائز جبلی خواہشات کو دبانے کا نام ظاہری اعتبار سے روزہ رکھتا ہے، تو ایسے عالم کے اندر اس کو یہ بات کو سمجھنا یا بھانپنا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں رہتا کہ میں نے کھانے کو چھوڑا گو یہ کھانا حلال تھا، میں نے پینے کو چھوڑا گو یہ پینا حلال تھا، میں نے شریک زندگی سے تعلق کو چھوڑا گو یہ تعلق حلال تھا۔ اس کے حکم کے اوپر اپنے اندر ایک ایسی صلاحیت کو پیدا کیا، ایک ایسی فیلنگ، ایسے احساس کو پیدا کیا، ایسے جذبے کو پیدا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اوپر میں ان چیزوں سے رک گیا جو جائز تھیں، تو انڈائریکٹ طریقے سے میں نے اپنے اندر اس قوت کو بھی ودیت کیا، اپنے اندر اس عزم کشا کے لیے حرام ہیں، جو چیزیں پرماننٹ طور پہ ناجائز ہیں ان معاملات کے اوپر سے کیوں میں دور نہیں رہ سکتا۔ یہ کس طرح کا روزہ ہے جس کے باطن کے اندر وہ روح موجود نہیں جو روزے کی اصل روح ہے۔ تو کھانا تو نہیں کھاتا لیکن تو سود کھا رہا ہے، لیکن تو عین حالت روزہ میں روزے کو بہلانے کے لیے گندے پروگرام دیکھ رہا ہے۔ تیرا روزہ کس طرح کا روزہ ہے جس نے تیری فکر میں کسی قسم کے انقلاب کو پیدا نہیں کیا، جس نے تیرے شعور کے اندر کسی قسم کی تبدیلی کو پیدا نہیں کیا، جس نے تیرے اندر اس روح کو پیدا نہیں کیا جو روح روزے کا ہے۔ پھر اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے میں نے ہر جائز کام سے جہاں رکا ہوں میں نے ہر ناجائز کام کو بھی چھوڑ دینا ہے۔ جو پھر بھوک کو دباتا ہے وہ سود کے قریب بھی نہیں جاتا، جو پیاس کو دباتا ہے پھر وہ شراب کے قریب بھی نہیں جاتا، مال حرام کے قریب بھی نہیں جاتا، جب بھی نہیں جاتا، اور اپنے وجود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے اندر پوری طرح وقف کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے اوپر روزوں کو اس لیے لازم کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ خشیت کو جگہ دینا، اپنی زبان کو احتیاط سے استعمال کرنا، اپنی آنکھوں کو استعمال کرتے ہوئے احتیاط کرنا، اپنے کانوں کو استعمال کرتے ہوئے احتیاط کرنا، اپنے ہاتھوں اپنے قدموں کو استعمال کرتے ہوئے احتیاط کرنا، یہ روزے کی وہ سپرٹ ہے جسے آج روزہ داروں کو اپنے دل دماغ اور اپنے وجود کے اوپر طاری کرنے کی ضرورت ہے۔ لعلکم تفلحون، متقی تم بن جاؤ، کامیابیاں میں عطا فرما دوں گا۔ جب انسان کتاب و سنت کا مطالعہ کرتا ہے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل تقوی کو بہت سی کامیابیوں سے نوازنے والے ہیں۔ قرآن مجید کے متعدد مقامات کے اوپر ان کامیابیوں کا ذکر فرما دیا۔ پہلی کامیابی، ذرا بات کے اوپر توجہ کیجئے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو متقی بن جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اجرا، جو متقی بن جائے گا اللہ اس کی خطاؤں کو معاف کر کے اس کے اجر کو دو چند بنا دیں گے۔ حضرات گرامی قدر اسی کے اوپر بس نہیں کیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ، نکلنے کا راستہ بنا دیں گے اور اس کو رزق وہاں سے دیں گے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ یہ جو بات ہے تنہا اس آیت کے اوپر غور کریں تو آپ کو بہت زیادہ حقائق کا انکشاف ہو جائے گا۔ حضرات گرامی قدر مثال فقط سمجھانے کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات مثال سے بالا تر ہے۔ ایک بچہ ہے جو آپ کا تابعدار ہے،
آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے، آپ کج بحثی کرتا ہے، حجتیں کرتا ہے، اگر وہ آپ سے کوئی ڈیمانڈ کرے گا آپ اس کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے اوپر آرام سے آمادہ نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندگان جو متقی ہیں، جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی آس کو لگاتے ہیں، کسی امید کو لگاتے ہیں، یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تنگیوں کو دور کر دیتے ہیں اور ان کو رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر، یہ تنگیوں کا دور ہو جانا، یہ رزق وافر کا مل جانا، در حقیقت زندگیوں میں آنے والی رزق کی بندش در حقیقت تمہاری بغاوتوں کی وجہ سے تھی، در حقیقت تمہاری اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو تھی تمہارے صحیح طور کے پر اس کی تابعداری نہ کرنے کی وجہ سے تھی، تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے تھی، تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ میرے پروردگار عالم نے اس امر کا بھی اعلان فرما دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، متاع کی وجہ سے، نام کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے، حضرات گرامی قدر، لیکن پروردگار عالم کا معاملہ کیا ہے؟ مالکم، وہ ہمارے چہروں کو نہیں دیکھتا، ہمارے اموال کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے پہ چلے، نمرود اور فرعون کو اقتدار تو مل گیا لیکن عزت نہیں ملی، حضرات گرامی قدر قارون کو سرمایہ تو مل گیا لیکن عزت نہیں ملی، حامان کو منصلبی ابو لہب، قریشی ابو لہب، ہاشمی ابو لہب، سردار مکہ ابو لہب، چہرے کے خوبصورت رنگت والا ابو لہب، صاحب حسب و نسیہ، تو اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، تبت یدا ابی لہب و تب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ابو لہب والے، کالی رنگت والے، چھوٹی قامت والے، اجنبی، پردیسی، غریب الدیار، لیکن تقوی کا عالم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے اندر اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آقا نے شب موعود آ رہی ہے، کہا آپ کا خادم بلال ہے، چلتا تو زمین کے اوپر ہے لیکن اللہ نے اس کی آواز کو اتنا ایمپلیفائی کیا ہے کہ اس کے چلنے کی آواز جنت کے اندر بھی آتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، بلال کو رفت اگر ملی، بلال کو رتبہ اگر ملا، بلال کو بلندی اگر ملی تو تقوی کی وجہ سے ملی تھی۔ حضرات گرامی قدر، یہ تو انفرادی بات ہے، جب آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ان اقوام کا ذکر کیا جو نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کے غضب کا نشانہ بنی، قوم نوح سیلاب کا نشانہ بنی، قوم عاد آندھیوں کا نشانہ بنی، قوم سمود اور قوم مدین چنگھاڑ کا نشانہ بنی، قوم صدوم پتھروں کا نشانہ بنی، قوم فرعون کے اوپر ٹڈی دھلوں کا عذاب آیا، مینڈکوں کا عذاب آیا، جوؤں کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا۔ واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، حضرات گرامی قدر، ان بستیوں کے رہنے والے لوگ جو تقوی کے راستے سے ہٹ چکے تھے، جو نافرمانی کے راستے پہ چل چکے تھے، جنہوں نے بغاوت کا راستہ اختیار کیا، اگر ان بستیوں کے رہنے والے لوگ متقی ہوتے، مومن و متقی ہوتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو میں ان کے لیے آسمان و زمین سے برکات کے دروازوں کو کھول، اور کوپن ہیگن سے لے کے ملانو تک، اور ملانو سے لے کے استنبول تک، اور استنبول سے لے کے دلی تک، اور دلی سے لے کر کراچی، اسلام آباد تک، اور اسلام آباد کی کیا بات کی جائے جدہ تک، جدہ سے لے کر ریاض تک، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ مکہ و مدینہ کے اندر بھی اس وقت ایک خوف و ہراس کی کیفیت ہے، ایک جمود اور انجماد کی کیفیت ہے، ایک وحشت کی کیفیت ہے، ایک مستقبل کے باعث ہے، بڑی بڑی قسم، مختلف قسم کی آرا سننے کو ملتی ہیں۔ کوئی بیماری کو حقیقت سے تعبیر کر رہا ہے، اس بیماری کے شکنجے کے اندر صحت مند آدمیوں کے خلاف سازشوں کو ہوتا دیکھ رہا ہے، کسی کی نظروں کے اندر ہسپتال بیماروں سے بھرے ہوئے ہیں، انوائرمنٹ ہے،
ہر بندہ ہی پریشان ہے، ہر بندہ ہی عجیب و غریب قسم کی ابتلا کے اندر مبتلا ہے۔ یہ ابتلا اگر آئی ہے، ہمیں اپنے گناہوں کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنی نافرمانیوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ سود ہم کھاتے رہے، شراب ہم پیتے رہے، غیر محرم لاتے رہے، قرآن مجید کو پسے پشت ہم ڈالتے رہے، حرام کاریوں کے اندر ہم انڈل رہے، رزق حرام کو ہم غداری کرتے رہے، ختم نبوت کے اوپر ہم ڈاکے ڈالتے رہے، حضرت رسول اللہ کی اہانت کے اوپر اور قرآن مجید کے تقدس کے اوپر حملہ ہوتے دیکھ کر ہم چپ رہے۔ حضرات گرامی قدر، ہماری جلوتیں تو جلوتیں تھیں، ہماری حلوتیں بھی گناہوں سے لتھڑی ہوئی تھیں۔ حضرات گرامی قدر بظاہر حرم عورتوں کے ساتھ چیٹنگ کے اندر مشغول ہوتے تھے، گندے بہن کو بھی پتا نہیں ہوتا تھا کہ میرا بھائی کیا کر رہا، کہاں کہاں نافرمانیاں نہیں کی، ہم نے کہاں کہاں اس کے اوامر سے روئے۔ اس بات کو ببانگ دہل بیان کر دینا چاہتا ہوں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ ہے۔ یقیناً اس کی لپیٹ میں آنے والے بندے کے نمونیے کے احتمالات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کرونا وائرس اپنی مرضی کے ساتھ حملہ نہیں کرتا، اللہ کے اذن سے حملہ کرتا ہے، اللہ کے علم کے مطابق حملہ کرتا ہے۔ جس پر اللہ تعالیٰ اپنی اس محلوق کو چڑھنے کا حکم دیتے ہیں، جس کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حملہ کرنے کا حکم دیتے ہیں، یہ اس کو نشانہ بناتا ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ حملے سے محفوظ کرنے کا حکم دیتے ہیں، وائرس اپنے رخ کو پلٹ دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ان ایام کے اندر میں نے بڑی بڑی احتیاطی تدابیر کرنے والوں کو بیمار ہوتے ہوئے بھی دیکھا، اور بڑی بڑی بد احتیاطی کرنے والوں کو بیماری سے بچتے ہوئے بھی دیکھا۔ ہم احتیاط کے مخالف نہیں ہیں، ہم علاج اور معالجے کے مخالف نہیں ہیں، ہم احتیاطی تدابیر کے مخالف نہیں ہیں، لیکن میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ نقطے کی بات یہ ہے، ہمارا عقیدہ کمزور ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے، قضاء و قدر کے اوپر ہمارا ایمان نہیں ہے، اللہ کے اوامر کے اوپر ہمارا ایمان نہیں ہے، اللہ کے فیصلوں کے اوپر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بیماری خودکار ہے، بیماری خودکار نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں معیشت کے اندر نقصان اتفاق سے ہوا، نقصان اتفاق کے ساتھ نہیں ہوا۔ ہم سمجھتے ہیں ایکسیڈنٹ اتفاق کے ساتھ ہوا، ایکسیڈنٹ اتفاق کے ساتھ نہیں ہوا۔ ہم سمجھتے ہیں بیکٹیریا نے اتفاقاً حملہ کیا، بیکٹیریا نے اتفاق سے حملہ نہیں کیا۔ بیکٹیریا کا خالق کون ہے؟ وائرس کا خالق کون ہے؟ امیبا کا خالق کون ہے؟ پیرامیشیم کا خالق کون ہے؟ کلیمیڈامونس کا خالق کون ہے؟ مائکرو آرگنزم کا خالق کون ہے؟ حضرات گرامی قدر وہی خالق ہے جس نے کہکشاؤں کو بنا دیا، جس نے سورج ستارے کو بنا دیا، جس نے چاند کو بنا دیا، اسی نے وائرس کو بنا دیا، اسی نے پیرامیشیم کو بنا دیا۔ اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، جملہ احتیاطی تدابیر کے باوجود اگر تم پروردگار عالم کی نافرمانی کرتے رہے، تمہیں کبھی امن نہیں مل سکتا، تمہیں کبھی سکون نہیں مل سکتا، تمہیں کبھی فلاح نہیں مل سکتی، تمہیں کبھی خیر نہیں مل سکتی۔ اور تمام احتیاطی تدابیر کو کرنے کے ساتھ ساتھ تم اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، اس کا تقوی کو اختیار کرنے والے بن جاؤ، اس سے ڈرنے والے بن جاؤ، اس کی پکڑ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اس کی گرفت سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اللہ آسمان و زمین سے برکات کے دروازوں کو کھول دے گا۔ حضرات گرامی قدر، یہ جو وائرس کا خوف ہے، یہ جو بیماریوں کا خوف ہے، یہ جو معاشی زبوحالی کا خوف ہے، یہ خوف در حقیقت ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے ہے۔ وگرنہ جو مومن و مسلمان ہے، وگرنہ جو عمل صالح کرنے والا ہے، اس کا انجام تو بالکل واضح ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبۃ، جو بھی نیک عمل کرے گا ایمان کو لانے کے بعد، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، فلنحینہ حیاتا طیبۃ، اللہ اس کو طیب زندگی عطا فرمائے گا۔ طیب زندگی کا مطلب کیا ہے؟ پاکیزہ زندگی، صحت والی زندگی، امن والی زندگی، رزق والی زندگی، طاقت و توانائی والی زندگی، خوف سے پاک زندگی۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان اور عمل صالح کے بعد اس زندگی کی بشارت دیتے ہیں۔ لیکن میری زندگی کیا ہے؟ میری زندگی تو اس وقت بے چینی کا شکار ہے، میری زندگی تو بھوک کا شکار ہے، میری زندگی تو خوف کا شکار ہے۔ اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے ایک بستی کی مثال دے کر حقیقت کو واضح فرما دیا۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان۔ اللہ ایک بستی کی مثال دیتے ہیں جس کے پاس 3 نعمتیں تھیں، داخل کے اندر امن تھا، خارج کے اندر امن تھا، داخل کے اندر اطمینان تھا، اور رزق ہر جگہ سے آ رہا تھا۔ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، انہوں نے کفران نعمت کیا۔ فاذاقہ اللہ
अज़ाक़हू लिबासल जूइ वल खौफ़ि बिमा कानू यस्नऊन। अल्लाह ने उनसे अमन को छीना, उनके ऊपर खौफ को मुसल्लत कर दिया। अल्लाह ने उनसे रिज़्क़ को छीना, उनके ऊपर भूख को मुसल्लत कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? उनकी नाफरमानियों की वजह से हुआ। और लाहौर के रहने वालों, कराची के रहने वालों, कवालालंपुर के रहने वालों, जकार्ता के रहने वालों और दारुल कुफर के मकीनों, तुम बच सकते हो, कोरोना वायरस की वबा से बच सकते हो, हादसात से बच सकते हो, मुश्किलात से बच सकते हो, लॉकडाउन से बच सकते हो, जिल्लत से बच सकते हो, रुसवाई से बच सकते हो। एक ही रास्ता है, अल्लाह के तकवे का रास्ता, अल्लाह की ताबेदारी का रास्ता। वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तकू लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। अगर हकीकी मानों में तुम मोमिनो मुत्तकी बन जाओ, अल्लाह आसमान और जमीन से तुम्हारे लिए बरकत के दरवाजों को खोल देगा। हजरात गिरामी कदर, रोजा आया है, पैगामे तकवा को लेके आया है, और हमारा रोजा इंशाअल्लाह अगर तकवे वाला रोजा हो गया फिर कामयाबियां ही कामयाबियां हैं। और ये कामयाबियां तो दुनिया की कामयाबियां हैं, आखिरत में क्या मिलेगा? इन्नल मुत्तकीना फी जन्नातिन व नहर, के मुत्तकी लोग जो हैं बागों में होंगे और नहरों में होंगे। फी मकादी सिद्किन इंदा मलीकिन मुक्तदिर, के उस अपने परवरदिगार आलम के पास ही महफिल सिद्क व सिफा में होंगे, उन घरों में होंगे कि जो घर हमेशा रहने वाले हैं। दुनिया की हवेली और महल की तब्दीली का इम्कान है, लेकिन आखिरत के अंदर इंशाअल्लाह वहां से निकलने के इम्कानात कभी भी मौजूद नहीं हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें तकवा वाली जिंदगी इख्तियार करने की तौफीक अता फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हज़रात गिरामी कदर, तकवा का मौका महल वो तो पूरा का पूरा साल है, हर जगह है, हर मुकाम है, जलवत है, हलवत है, हर मौका और हर जगह तकवे का तकादा करती है। लेकिन रमज़ान का महीना और मस्जिदें और अल्लाह तबारक व तआला की कुर्बत के मुकामात, दुरूस, जुमे के इज्तिमात, ये तमाम चीज़ें और तमाम जगहें तकवे का पहले से ज़्यादा तकादा करती हैं। इन महीनों के अंदर गुनाह करना या अल्लाह ताला की नाफरमानी करना बजाय खुद अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला के अजाब की लपेट में आने की दावत देना है। हज़रात गिरामी कदर, इन अय्याम के अंदर क्या कुछ नहीं हुआ, हम अपनी आंखों से देखते रहे कि हमारे हुक्मरान शायर अल्लाह को पामाल करने की जुस्तजू करते रहे। हज़रात गिरामी कदर, हालिया दिनों के अंदर जो कुछ खत्म नबूवत के साथ ज्यादती वाला मामला किया गया वो इंतहाई शर्मनाक है, वो इंतहाई अफसोसनाक है। मुआशरे में बसने वाली अकलियतों के राइट्स के हम लोग कायल हैं, हिंदू हो, यहूदी हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, हम उसको हक देने के कायल हैं। लेकिन हज़रात गिरामी कदर, मुर्तद ज़िंदीक, मुर्तद वो जो कलमा तय्यबा को पढ़कर इस्लाम को छोड़ देता है, और ज़िंदीक वो जो अपनी दावत कुफर को इस्लाम बना के पेश करता है। उन मुर्तदों और ज़िंदीकों के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर इनके हकूक की बात करना चाहते हो तो पहले इनसे इनके कुफर के इतराफ का सर्टिफिकेट लेके आओ। हज़रात गिरामी कदर, फिर इसके बाद इस मौजू के ऊपर बहस होगी कि ये लोग अगर अपने आप को काफिर तस्लीम करते हैं तो क्या इनको हकूक मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए। हज़रात गिरामी कदर, हम फिर भी इनके हकूक की जमानत नहीं दे सकते, लेकिन उन लम्हात के अंदर कि जिस वक्त ये अपने आप को मुसलमान और हमको काफिर बना रहे हैं, जब हजरत रसूलुल्लाह की हत्म नबूवत के ऊपर यकीन रखने वाले लोग इनके नजदीक कुफ्फार हैं, और ये खुद हजरत रसूलुल्लाह की हत्म नबूवत के गद्दार जो है अपने आप ही को मुसलमान समझ रहे हैं, ऐसे आलम के अंदर इनके हकूक की बात करना यकीनन मुसलमानों के जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। हजरात गिरामी कदर, आज मैं जुमा पढ़ाने के लिए आ रहा था, मैंने पंजाब हुकूमत की एक नुमाइंदा का ट्वीट देखा कि उनके कुफर का फैसला करना ये किसी मौलवी का काम नहीं, किसी सियासतदान का काम नहीं, बल्कि इसका फैसला करना रब रहमान का काम है। अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से दीन और शरीयत के माहरीन उलमा और फुकहा और इजमाए उम्मत और अहादीस मुतवातरा और कुरान मजीद की बेशुमार आयात, मुतअद्दिद आयात इस अमर के ऊपर दलालत करती हैं
कादियानी काफिर हैं, मुर्तद हैं, जिंदीक हैं और ये दायरा इस्लाम से खारिज हैं। इनके लिए हमारे पास कोई हक नहीं है। इनके हकूक की डिबेट उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक ये आईने पाकिस्तान को नहीं मानते, जिस वक्त तक ये किताब और सुन्नत को नहीं मानते, जिस वक्त तक ये इजमाए उम्मत को नहीं मानते। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल का इनकार करने वाले और आपकी मौत के ऊपर इसरार करने वाले लोग और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत का ड्रामा रचाकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का इनकार करके गुलाम अहमद कादियानी मलऊन की नबूवत का झंडा उठाने वाले ये लोग, हम तुम्हें ये बात बतला देना चाहते हैं, सैयदना ईसा आएंगे, जरूर आएंगे, बिल यकीन जरूर आएंगे, अल्लाह की कसम आएंगे। दमिश्क की जामे मस्जिद के शर्की मीनार के पास उतरेंगे। उन्होंने हल्के जर्द रंग की 2 चादरों को पहना होगा, उनके दोनों हाथ फरिश्तों के परों या उनके बाजुओं के पर मौजूद होंगे। सैयदना ईसा के हुस्न और उनकी रानाई का आलिम क्या होगा। हजरात गिरामी कदर जब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अपने चेहरा मुबारक को झुकाएंगे तो पानी के कतरात आपके सरे मुबारक से जो हैं गिरते हुए नजर आएंगे। और हजरात गिरामी कदर जब सैयदना रूहुल्लाह अपने चेहरा मुबारक को उठाएंगे तो ऐसे आलम में आपके बालों से ऐसे कतरे गिरेंगे जैसे सुच्चे मोती गिर रहे होते हैं। हजरत गिरामी कदर सैयदना रूहुल्लाह जिस वक्त अपनी नजर को उठाएंगे, जहां तक उनका सांस जाएगा काफिर मरता ही चला जाएगा और सैयदना रूहुल्लाह का सांस वहां तक जाएगा जहां तक उनकी नजर जाती है। व मिन अहलिल किताबी इल्ला लयुमिनन्ना बिही क़ब्ल मौतिही, और अहले किताब के तमाम लोग जो हैं यहूदी ईसाई आपके इंतकाल पुरमलाल से कबल आपकी ज़ात क़दस के ऊपर ईमान ले आएंगे। हज़रात गिरामी कदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सलीब को तोड़ देंगे, खिंजीर को कत्ल कर देंगे, जिज़िये को मौकूफ कर देंगे, लुद के मुकाम के ऊपर दज्जाल को कत्ल कर देंगे, हाकिमे हक की हैसियत से उतरेंगे, आदिल हुक्मरान की हैसियत से जमीन के ऊपर शरीयत मुहम्मदी की अमलदारी को यकीनी बनाएंगे। हज़रात गिरामी कदर उम्मते वाहिदा पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई नजर आएगी। लेकिन गुलाम अहमद कादियानी तेरी हकीकत क्या है? ना तू मसीह मऊद है, ना तू सच्चा नबी है। तुझे अहलुल हदीस ने नहीं माना, तुझे अहले सुन्नत ने नहीं माना, तुझे हनाबला ने नहीं माना, तुझे मालिकिया ने नहीं माना, तुझे हनाफ ने नहीं माना, तुझे शवाफे ने नहीं माना, तुझे उलमाए बरेली ने नहीं माना, तुझे उलमाए देवबंद ने नहीं माना, तुझे शियों ने नहीं माना। हज़रात गिरामी कदर हत्म नबूवत का अकीदा हमारे लिए एक ऐसा अकीदा है जिसके ऊपर मर मिटना हमारे लिए बाइस फख्र है, हमारे लिए बाइस एजाज है। हम हजरत रसूलुल्लाह के भी नौकर हैं और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के भी नौकर हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे पत्तियां कसने वाले, उनको मादअल्लाह शोब तब्बास कहने वाले, मादअल्लाह सैयदा मरियम की तहारत के ऊपर नकब जनी करने वाले और मादअल्लाह सिद्दीक फारूक को गुलाम अहमद कादियानी के जूते के तस्मे बांधने वाले, करार देने वाले ये कादियानी, हम इनका डट के मुकाबला करेंगे। कादियानियों के एजेंटों का भी मुकाबला करेंगे, कादियानियों की तर्जुमानी करने वालों का भी मुकाबला करेंगे। अकलियत का हकूक देने से पहले मिर्जा मसरूर से जाके पूछो उसका अकीदा क्या है। वो आज भी मुसलमानों को काफिर समझता है और अपने आप को मुसलमान समझता है। वो आज भी गुलाम अहमद कादियानी को हकीकी मानों में नबी और रसूल समझता है। हज़रात गिरामी कदर हजूर के बाद कोई रसूल नहीं हो सकता, चाहे मुसलमा कज़्ज़ाब हो, चाहे असवद अंसी हो, चाहे अली जा मोहम्मद हो, चाहे राशिदुल खलीफा हो, चाहे अली मोहम्मद बाब हो, चाहे हुसैन अली मादनदानी हो, चाहे अहमद ईसा हो, चाहे यूसुफ कज़्ज़ाब हो, चाहे गुलाम अहमद कादियानी हो, लानते बरसती रहेंगी मगर हजूर के बाद कोई नबी नहीं हो सकता, हजूर के बाद कोई रसूल नहीं हो सकता। हज़रात गिरामी कदर अक़लियती कमीशन की आड़ के अंदर जो ड्रामा रचाया जा रहा है, क्या आप इस ड्रामे का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह। कभी मस्जिदों के ऊपर ताले लगाते हो, कभी लॉकडाउन की बातें करते हो, कभी सफों के अंदर रहना डालते हो और कभी ईमान पे डाका डालते हो, कभी हत्म नबूवत के अकीदे को पसे पुश डालने की बातें करते हो। इंशाअल्लाह ये मुल्क जो है हत्म नबूवत के मुजाहिदों का मुल्क है, गाजियों का मुल्क है। खबरदार किसी नापाक हरकत की जसारत न करना, वरना सन 53 की तहरीक को जिंदा कर दिया जाएगा, वरना सन 70 की तिहाई के आगाज वाली तहरीक को जिंदा कर दिया जाएगा।
اور گلی گلی کوچے کوچے کے پر ختم نبوت کے جھنڈوں کو لہرا دیا جائے گا. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.